قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ کے سامنے ایک اعلان بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ آئے گا بعد نماز جمعہ کے اعمال نوروز انجام پائے گا۔ انشاءاللہ وہ 21 مارچ ہوگی، جمعے کی نماز کے بعد اور اسی مقام پر نوروز کے اعمال انجام دیے جائیں گے۔ یہ نوروز کے فضائل بہت زیادہ، حضرات کثیر تعداد میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ صلوات پر محمد۔ چونکہ وہ دن ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دن ہے، لہذا ہماری محبت کا ثبوت بھی یہی ہوگا کہ ہم اعمال نوروز جو 21 مارچ کو ہوتا ہے 18 ذی الحجہ کے عنوان سے، لہذا ہم اس اعمال کو انجام دے کر مولا کائنات کی محبت کا ثبوت پیش کریں گے۔ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ یعنی 82ویں آیت، 82 یعنی 82ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز میں تجھے بنانے جا رہا ہوں، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں، فقط یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فقط یہ کہتا ہے کن، اے چیز ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ توجہ کیا، امر یہ ہے اس کا، امر پہ غور کیجئے گا۔ آج کی مجلس کا موضوع ہی آپ کے سامنے ہے، امر اور ارادہ ہے۔ امر اور ارادہ غور کیجئے، پہچانیے امر کیا ہے اور پہچانیے ارادہ کیا ہے۔ دونوں کو پہچان لیا تو سمجھیے کہ آل محمد سمجھ میں آ جائیں گے، اس لیے کہ آل محمد کا تعلق ہی امر اور ارادے سے ہے۔ ان کے پورے وجود کا تعلق امر سے ہے اور ارادے سے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا امر یہ ہے کہ میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں، ہو جا، ہو جاتی ہے۔ تو مالک تیرا اٹل ارادہ یہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ تو پروردگارہ یہ بتا تو اگر آل محمد مردے جلائے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا امر یہ ہے کہ جب میں کسی شے کو خلق کرنا چاہتا ہوں فقط کن کہتا ہوں، وہ ہو جاتی ہے۔ تو مالک ہم نے زمین پہ ایک گھر یہ دیکھا ہے کہ اس گھر کا پورا خاندان وہی کام کرتا ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ تو مالک یہ بتا میں اس گھر کو کیا مانوں؟ آواز آئی امر میرا ہوگا، ارادہ میرا ہوگا، امر زمین پر وہ گھرانہ انجام دے کے ثابت کر دے گا کہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، امر آل محمد کا ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دیکھیے مشیت اور ارادہ، سمجھیے مشیت کیا ہے؟ مشیت اللہ کی سوچ سمجھ کا نام ہے، یعنی اللہ جو ارادہ کرتا وہی مشیت ہے۔ لیکن میں تو دیکھتا ہوں یہ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا امر، پھر کہتا ہے میرا ارادہ، پھر کہتا ہے میری مشیت۔ توجہ کیجئے گا، بہت توجہ۔ میں آپ سے کہوں یہ میں ہوں، یہ قلم میرا ہے۔ توجہ بہت کرتے کہ توحید کی بھی بحث اس میں شامل ہے۔ آپ کو پہچاننا ہے امر کسے کہتے ہیں، ارادہ کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا قلم، میں نے کہا میری گھڑی، میں نے کہا میرا موبائل، اس کا مطلب یہ کہ میں اور موبائل اور۔ توجہ ہے یا نہیں ہے زیادہ محترم؟ تو دو ہو گئے۔ اگر میں نے کہا میرا قلم، اس کا مطلب ایک میں اور ایک میرا قلم، تو دو ہی آ گئی۔ اللہ کہتا ہے میرا ارادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے کا نام اللہ نہیں ہے، اللہ اور
ارادہ اور ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ارادہ اور، اللہ اور کہتا میرا امر یہ ہے کہ میرا ارادہ جب ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کا ارادہ اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اب یہ کہاں میں لے جاؤں اس سوال کو؟ اے مالک یہ بتا، تو کہتا ہے کہ میری ذات میں دو ہی نہیں ہے، اگر میری ذات میں دو ہی آ گئی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مالک تو خود کہہ رہا میرا ارادہ میری مشیت، اس کا مطلب تیری مشیت اور ہے، تیرا ارادہ اور ہے۔ آواز قدرت ہے، سورہ بہر پڑھ لینا، میری مشیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، تمہیں میرا ارادہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تمہارا ہر ارادہ ہمارا ہی ارادہ ہوا کرتا ہے۔ اگر تم مردے جلانا چاہو وہ ارادہ بھی میرا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اور ہوں، میرا ارادہ اور ہے۔ اگر میرے ارادے کو پہچاننا چاہتے تو میرا ارادہ ایک نہیں 14 ارادے ہیں میرے پاس، یہی میری مشیت ہے۔ اسی لیے معصوم خود فرماتے ہیں اپنے جملوں میں، نحن مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت، نحن ارادت اللہ، ہم ہیں اللہ کے ارادے۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، ہم اللہ کی مشیت بھی ہے، ہم اللہ کے ارادے بھی ہیں۔ یعنی معصوم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کوئی شے اگر خلق کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ارادے میں آتی ہے وہ بات۔ مثلا ایک شے کو پیدا کرنا ہے تو پہلے اللہ کے ارادے میں آئی، پھر اللہ کے ارادے سے آل محمد کی مشیت میں منتقل ہو گئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے پہلے ارادہ کیا میں فلاں شے خلق کروں، پھر آل محمد کی مشیت میں وہ بات ڈال دی۔ مشیت یعنی چاہت، ارادہ اس کا، چاہت آل محمد کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو اولاد دے دے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کی مشیت میں ان کے ارادے شامل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ کرے ان کی مشیت شامل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ منع کر دے اور یہ کہہ دے ہاں ہونا ہے، وہ چاہے نہ ہونا ہے۔ توجہ کیجئے، دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ارادہ مشیت پہ غالب نہیں ہے، ان کی مشیت اس کے ارادے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کا ارادہ ان کی مشیت پہ نہیں، آل محمد کی مشیت اس کے ارادوں پہ غالب ہے۔ دلیل آپ کے سامنے ہے، رسول سے 7 مرتبہ راہب نے بیٹے کی خواہش کیا، رسول نے اس کا ارادہ آسمان کی طرف دیکھا، لوگ محفوظ کو پڑھا، کہا نہیں یہ تیرے مقدر میں، چلا گیا واپس آ گیا، یا رسول اللہ دیکھ لیجئے ایک بار اور، کہا نہیں یہ تیرے مقدر میں، پھر آسمان کو دیکھا نہیں یہ تیرے مقدر میں، 7ویں بار آیا کہ ایک بار اور اچھا دیکھ لیجئے کوئی گنجائش۔ پھر رسول نے لوگ محفوظ کو دیکھا، ارادے پروردگار کو پڑھا، دیکھو اس کا ارادہ ہے کہ راہب کو نہ دیا جائے، اور تو جو مشیت غالب ہے اس کے ارادوں پہ، وہ ارادہ یہ ہے کہ اولاد نہ ہو۔ اب حسین کی مشیت آگے بڑھی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ غالب ہے کتنی حسین کی مشیت اس کے ارادوں پہ، حسین کی مشیت آگے بڑھی۔ ادھر کہاں جا رہا ہے؟ مایوس ہو کے، اگر آج ہمارے دربار سے مایوس ہو کے چلا گیا تو تاریخ میں ہماری صحاوتوں پہ دھبے لگ جائیں گے، تاریخ لکھ دے گی ایک عیسائی اس دروازے سے مایوس ہو کے گیا تھا۔ دیکھیے مشیت کیسے غالب ہے۔ حسین نے بلایا، کہا بیٹھ ادھر، کیا چاہیے؟ کہا اولاد چاہیے۔ کہا حسین دو گے؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں ہو سکتا، جس کا نانا نہ دے سکا نواسا کیا دے گا؟ کہا وہ نانا اور ہے، نانا اور ہوتا ہے، نواسا اور۔ کہا حسین تم دو گے؟ کہا ہاں۔ کبھی تمہیں پتا نہیں ہے ہماری مشیت اس کی مشیت ہے، ہم وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ جو وہ چاہے، ہم جو چاہیں وہ چاہتا ہے۔ یعنی ہماری چاہت اس کی نا کو ہاں میں بدل سکتی ہے۔ یہ مایوسی کیسی؟ آجا
میرے نانا کے پاس، کہا فقط ایک، میرا آنگن سونا سونا سا ایک بیٹے، میرا آنگن جو ہے بالکل رونق ہو جائے، اتنا کافی ہے میرے لیے۔ کہ ایک نہیں 7 بیٹوں سے رونق کرنا، 7 بیٹوں سے اپنے آنگن میں اجالے کرنا۔ کہ حسین ملے گا کہ بیٹھ۔ حسین نے لوح محفوظ کو دیکھا، خدا کی قسم یہ تعلیم کے جملے کہ حسین نے لوح محفوظ کو دیکھا نہیں، حسین نے اس کی مشیت کو دیکھا پہلے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس وقت حسین نے دیکھا کہ اس کا ارادہ ہے کہ اولاد نہ دوں، لیکن وہ بھی حسین پہ اتنا مہربان، اس کو پتا ہے کہ وہ حسین جو میرے لیے پورا گھر لٹا دے گا، اس کے لیے میں اتنا نہیں کر سکتا۔ بس اس نے بھی دیکھا حسین کو، حسین نے اس کے ارادوں کو دیکھا، مشیت میں حسین کی مشیت کو دیکھا کہ حسین کی رضا کیا ہے۔ پہلے اس نے دیکھا حسین کی رضا کیا ہے۔ اللہ نے دیکھا حسین چاہتے اولاد ہو، بس حسین کی ہاں پر اس نے بھی ہاں کر دی اور دنیا کو بتا دیا ہم اپنی رضا کے نہیں ذمہ دار، ہم تو پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ محمد کیا کہنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے مشیت میں پہچانی اور ارادے کو، عمر میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں نے بڑا ٹف موضوع اٹھا لیا، مجھ سے سنبھل بھی نہیں پا رہا، اس لیے کہ اس میں اتنی گہرائی ہے کہ میں آپ کو کہاں تک لے جاؤں اور کہاں سے لے کر واپس آؤں۔ سمیٹنا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، پھیلانے میں تو سبھی پھیلا لیتے ہیں بات کو، اسے سمیٹنا بڑا بھاری پڑ جاتا ہے۔ بڑا گہرا موضوع میں نے اٹھایا، وہ بھی عقیدے کا موضوع، وہ بھی قضا و قدر سے متصل موضوع ہے کہ جہاں سے تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس دروازے کا نام ہے حسین ابن علی۔ بلکہ میں جملہ آپ کے سماعت کے حوالے پر تو آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، یہ جملہ تقدیروں کے فیصلے نہیں، بلکہ جہاں خود مقدر اپنے فیصلے کروانے کے لیے آتا ہے، اس دروازے کا نام حسین ابن علی ہے۔ اسے حسین کہا جاتا ہے جہاں خود تقدیریں اپنے فیصلے لے کر آتی ہیں۔ جب تقدیریں بھی تھک کے ہار جاتی ہے نا، حسین کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتی ہے۔ حسین نے کہا اولاد دیتا ہوں، حسین نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا مالک نہیں ہے اولاد، کہا نہیں حسین، کہا حسین اگر کہے تو، حسین نے اللہ کا مالک اگر حسین چاہے وہ نہ تو، کہا حسین ازل سے میرا وعدہ ہو چکا ہے، جس دل میں تو رہے گا، بہت توجہ ہے، جس دل میں تو ہوگا اور حسین اسی دل میں اللہ بھی رہے گا۔ اور حسین تیری عزت کی قسم، جس کا تو حسین امام نہیں ہوگا اس کا میں اللہ بھی نہیں بنوں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اتنا مشیت کو پیار ہے حسین سے، اتنا لگاؤ ہے حسین سے، اس کے ارادے سارے اللہ کے ارادے۔ کہ ایک دیا راہی، کہ مل گیا، کہاں ہو گیا، 2 دیا، 3 دیا، رسول مسکرا رہے ہیں، رسول مسکرا رہے ہیں، 4 دیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے حسین، وہ بچپنا ہے، پھر سید الانبیاء نہ دے سکا، اور یہ بچپنا ہے بھئی، حسین ابھی بچے ہیں، صحابہ سمجھے یہ مذاق کر رہے حسین، یہ کھیل رہے حسین اس کی، اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا پتا، انہیں کیا پتا، خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، مشکات میں دیکھیے، دیگر کتابوں میں جو خود لکھا، کیا لکھا، ان الحسن یدال لوح محفوظ فی زمن الرضا، یعنی اہل سنت کا علم لکھتا ہے، حسن زہرا کی گود میں دودھ پیتے پیتے پورا لوح محفوظ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی دودھ پینے کی مدت کیا ہے، کم سے کم 2 برس کی ہے۔ قرآن نے لکھا ہے حولین کاملین، قرآن کہتا ہے بل والداتو یرزینا اولادہن حولین کاملین، قرآن کہتا ہے ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو کم سے کم 2 سال دودھ پلائیں۔
اس سے کم پلائے تو اولاد پہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا قانون یہ ہے کہ اولاد کو 2 برس دودھ پلاؤ، اگر کمزور رہ گئی تو ظالم ماں باپ ہوں گے، کمی ماں باپ کی ہوگی، سوال ماں باپ سے ہوگا۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ 2 برس انہیں ماں دودھ پلائے، یہ حق ہے قرآن کے اعتبار سے۔ اب حسن تو سمجھ میں آ گیا، زمانہ رضاعت دودھ پینے کا زمانہ کیا ہے؟ کم سے کم 2 سال۔ اس کے اندر یہ پہلے دن سے لے کر 2 سال تک کے دنوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دودھ پلانے کا زمانہ۔ اسے یاد رکھیے گا، آج سے پیغام پہنچا دیجیے گا ہر جگہ جو نہیں جانتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ حسن دودھ پینے کے زمانے میں ماں کی گود میں لیٹے لیٹے پوری تقدیروں کی تختی پڑھ لیتے تھے۔ اب ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ 40 برس والے ہمارے بزرگ کئی برس تک سورہ بقرہ یاد کرتے رہے، نہ یاد ہو سکی، سورہ بقرہ نہ یاد ہو سکی۔ اور ادھر علی کے گھر کا ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے کی عمر میں بہت لوگوں محفوظ پڑھ لے رہا ہے، اور تمہارے بوڑھے 40 سال کی عمر میں بھی ایک سورہ نہیں یاد کر پا رہے۔ اب فیصلہ کرو، فیصلہ ہو گیا تاریخ میں، اللہ نے کر دیا، ہمارے بچے بچپنے میں بھی لوہے محفوظ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تمہارے بوڑھے بوڑھے در بوڑھے ہو جائے قرآن کے سورت بھی یاد نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ تعلق مشیت سے ہے، بات مشیت کی ہے۔ دے دیے حسین نے 7 بیٹے، فخر کرتا جاتا تھا، اور خدا قسم وفادار تھا، قربان بھی کیا تھا حسین پر، آخر میں اس نے 7 بیٹے بھی دے دیے واپس حسین کو، قربان کر دیا تھا۔ تو موضوع کیا ہے؟ امر اور ارادہ۔ امر یہ ہے کہ جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کسی چیز کو حل کرنا تو فوراً پیدل۔ ایک کتاب میں میں نے دیکھا کہ کچھوا جو ہے، کچھوا، اب لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کو اتنا پڑھاتے ہو، ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ کیسے؟ یا سورہ پہلے کی آیت کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یا آل محمد تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یا آل محمد تمہارا ہر ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، تمہاری ہر چاہت اللہ کی چاہت ہے، ادھر تم نے چاہا ادھر اللہ نے چاہا۔ یہی وجہ تھی کہ زہرا سے بار بار عید کی شب دونوں بچے کہتے تھے اماں مدینے کے بچوں کے لباس بڑے رنگ برنگے ہیں، اماں کل عید کا دن یہ پہنیں گے۔ اب جب کہ ماں نے کوئی درزی کے پاس تو دیا نہیں تھا، دیا تھا تاریخ دکھائیے کہ حسنین درزی کے پاس گیا وہ اپنا ناپ دینے کے لیے، ہے تاریخ میں؟ یا علی بازار سے کپڑے خرید کر لے کر آئے ہوئے عید کے؟ نہیں ہے ہی نہیں، لائے ہی نہیں۔ اب ارادہ دیکھیے اور مشیت، ان کا ارادہ اور ان کی مشیت اللہ کے امر سے کتنی متصل ہے، یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے، ان کی چاہت اور مشیت اس سے کتنا مل جاتی ہے، یعنی وہ وہی چاہتا ہے جو اللہ، یعنی اللہ وہی چاہتا ہے جو اہل بیت وہی چاہتے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب چونکہ بچوں کا اسراف تھا، زبان ہے مباہلے والی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ مباہلہ صداقتوں پہ تھا، اگر جھوٹے اتفاق سے چلے گئے ہوتے تو لعنت بھی برستی، آگ بھی برستی اس کے بدن پہ۔ اس لیے یہ بچے آل محمد کے زبان صداقت کی تھی، ماں نے کہا بنیا میرے بیٹو لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، یاتی غدن کل لائے گا۔ تو زہرا نے کب دیا تھا کپڑے؟ علی نے کب دیا تھا؟ رسول نے کب دیا تھا؟ بی بی نے فقط بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اب بی بی کو پتا تھا کہ میری مشیت اس کے ارادوں سے ملی ہوئی ہے، اگر ہم آل محمد کچھ بھی کہہ دیں وہ ہو کے رہے گا، اگر وہ نہ ہوگا تو پھر یہ مباہلہ کون بچائے گا؟ بی بی نے کہا یاتی مدن کل درزی لائے گا کپڑے، ادھر یہ بات عرش کو ٹکرائی۔ اللہ نے کہا رضوانے چنا، آج تم رضوان ہو، صبح کو تمہیں درزی بن کے جانا ہے میرے فاطمہ پر، اس لیے کہ میری بیوی کی زبان ہے، یہ خالی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ازل سے فیصلے کیے ہیں لوگ محفوظ پر کہ ہمارا ارادہ ان کا ارادہ ہوگا، ان کا ارادہ ہمارا ارادہ۔ تو لباس لے کے آیا، بتا دیا کہ یہ وہ گھرانہ ہے، اگر ایک جملہ کہہ دیتا ہے اس
समेट रहा हूँ, इसलिए कि बात इतनी ही समेटना मेरे लिए मुश्किल है। तो आखिर ये है, मैं कुन फयकुन समझा दूं, शायद आयत का थोड़ा सा मफहूम भी मैं नहीं बता सका। कुन के माने हैं हो जा, और फयकुन हो जाती है। सवाल ये उठता है आले मोहम्मद पे कि ये जो है शिया कहते रहते हैं, बढ़ाते चढ़ाते, इतना बढ़ाते कि अल्लाह के इरादों से मिला देते हैं। ठीक है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि आले मोहम्मद नुत्फे नजिस की समझ में नहीं आ सकते। हमेशा नुत्फे हलाल ही आले मोहम्मद को समझा जाता। नुत्फे हराम कब समझा था, कब समझा था, ना आज न कल समझेगा। अब देखिए उलमा जो जानवरों के उस पे माहिर हैं, रिसर्च पे, उन उलमा ने लिखा है कि कछुआ समझते ना, ये जब इसके अंडे देने का वक्त करीब आता है, ये क्या करता है, पानी के करीब ये बैठ जाता है, अंडा देना शुरू करता है। उसके बाद उलमा लिखते हैं कि इसका बच्चा देने का मंजर ये है कि अंडे को छोड़कर काफी दूर जाता है और पूरी तवज्जो से बैठकर अंडों पे नजर रखता है, नजर इधर उधर हटाता नहीं। देखिए पहचानिए खुदा की कसम आले मोहम्मद को, पहचानिए आले मोहम्मद को, पूरी निगाह पूरी तवज्जो के साथ अंडों पे नजर रखे हुए है और इरादा कर रहा है वो कछुआ क्या कि मेरे अंडों से बच्चे बरामद हो जाए। उलमा लिखते हैं, उलमा जो माहिर इल्मुल हैवानात हैं वो लिखते हैं कि कछुए का इधर इरादा बढ़ता जाता है, अंडे फटना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे इरादा और बढ़ा, और जानवर का इरादा बढ़ा, कछुए का इरादा और बढ़ा, उसके बाद अंडे फटना शुरू होते हैं, इसके अंडों से बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब बताइए कछुए ने इरादा किया कि बच्चा हो, उसने भी इरादा किया हाँ हो, सबने इसे तस्लीम किया। एक जानवर के इरादे में अगर उसका इरादा शामिल ना हो तो बच्चा कैसे हो सकता, हो सकता नहीं हो सकता। एक जाहिल के बच्चों, जब जानवर के इरादे में अल्लाह का इरादा शामिल है तो आले मोहम्मद के इरादे में अल्लाह का इरादा क्यों ना शामिल हो। इनके इरादे में अल्लाह का इरादा क्यों ना शामिल हो। तो अगर कुन कहा जाए, अल्लाह कहते कि कुन वजूद आ जा, या मुर्दे से कहते कुन जिंदा हो जा, तो अगर कुन कहे तो आवाज पैदा होगी, अगर आवाज पैदा होगी तो आवाज कान से टकराएगी। और एक तरफ तौहीद का मजबूत अकीदा ये है, उसमें धमाका भी नहीं उसकी जात में, और आवाज धमाके को कहा जाता है। और तौहीद की बारीकियां ये है कि उसकी अदाओं में, उसके वजूद में हदबंदी नहीं है, घिराव नहीं है, लामहदूद है। आवाज आगे कम से कम कान तक पहुंची, टकराई तो वहां तक रह गई, तो आवाज महदूद हो गई, और फिर आवाज धमाके से निकलती है। आइए मासूमिन फरमाते उसकी जात में धमाका भी नहीं है और कोई हदबंदी भी नहीं है उसके लिए, तो फिर आवाज में धमाका, आवाज में हदबंदी, तो फिर इसका मतलब ये कि कह रहा है कि मैं कुन कहता हूं, तवज्जो कीजिए, मैं बहुत दूर ले जा रहा हूं। लफ्ज़ कुन समझिए नहीं, आमर को समझिए, इरादे को समझिए, उसको पहचानिए, अल्लाह को। अल्लाह समझ में आएगा, आले मोहम्मद समझ में आ जाएंगे। आप देखिए कुन अगर कहे वो तो शिर्क है, वो फिर अल्लाह नहीं, इसलिए कि कुन आवाज निकली, आवाज धमाके को कहा जाता है। मासूम फरमाते अल्लाह की जात में धमाका नहीं है, अगर वो कुन कहे तो धमाका है नहीं, तो फिर क्या है, राज क्या, मालिक भी हम कहा जाए, फिर कैसे समझे मेरे कुन को। आवाज है तुम्हें नहीं पता, मैं अपनी जबान से कुन नहीं कहता, हमने अपनी 14 जबानें खल्क कर दिया है, इरादा मेरा होगा, कुन इनका होगा, इरादा मैं करूंगा, कुन ये कहेंगे। अब अगर अली किसी को मस्जिद में कहते इख्शा या कल्ब, एक कुत्ते निकल बाहर, फौरन वो कुत्ता बन जाए, तो समझना कि कुन इस्तेमाल करने के लिए जबान इनकी है और इरादा परवरदिगारे आलम का है। और कहा भी अली ने एक यहूदी से, तो एक मोमिन से लड़ रहा था और वो फैसला मस्जिद कूफा में अली के पास आया। मोमिन ने कहा अली ये बदमाशी दिखा रहा है, ये गुंडागर्दी दिखा रहा है, मेरी बात को नहीं मान रहा है।
علی نے کہا نہیں مانے گا، کہا نہیں مانتا، کہا عرش یا قلب، ایک کتے چلا گیا یہاں سے، لوگوں نے دیکھا فوراً وہ کتا بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ارادہ اس کا، لفظیں ان کی ہوں گی، اس لیے کہ زبان ان کے پاس ہے جو اس سے منسوب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب خدا کی قسم میں کہاں لے جاؤں آپ کو؟ ایک چھوٹا بچہ غلامی کر رہا ہے کسی کی مدینے میں، اور علی جو ہے ایک گلی سے گزر رہے ہیں، بازار سے متصل ہے مدینے کی وہ گلی، اور وہ بچہ زمین پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ علی کا قدم رک گیا، کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا علی میرے مالک نے مجھے دودھ لانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے ضرور؟ اور وہ دودھ 2 درہم کا تھا، میں دودھ تو لے کے چلا، ابھی گھر قریب تھا، مجھے ٹھوکر لگی، سارا دودھ گر گیا۔ یا علی اب میں گھر جاؤں تو مالک مجھے مارتا ہے، مجھے مارے گا، گھر سے نکال دے گا، یہ مشکل پوچھو، مشکل کو حل کرو۔ علی نے مسکرا کے دیکھا، توجہ کیجیے گا، دیکھیے آیا اس کا یہ ہے کہ ارادہ اس کا ہو، کن ان کا ہونا چاہیے، کن ان کا ہو تو شے وجود میں آتی ہے، ارادہ اس کا، کن ان کا فیکن، پھر چیز وجود میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شے کو پیدا کرنے کے لیے وہ بھی شامل ہے اور آل محمد بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے تو کہہ رہا قرآن میں تبارک اللہ احسن الخالقین، جتنے خلق کرنے والے ہیں، جتنے خلق کرنے والے ہیں، جملے کو غور کے جتنے خلق کرنے والے ہیں، سارے خالقوں میں سب سے اچھا خالق وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اور ہے خلق کرنے والے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ آل محمد بھی ہے خلقت میں شامل، خلق کرتے ہیں وہ بھی، حکم اس کا، ارادہ اس کا، پائے تکمیل بھی یہ پہنچاتے ہیں۔ علی نے کہا اچھا تم مالک سے کر رہے ہو، دودھ گر گیا ہے؟ ہاں یعنی زمین پی گئی ہے، زمین پی گئی ہے، وہ جو تراب ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ جو تراب ہے، ابھی تراب جب آ جائے تو تراب کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ بس علی نے زمین پہ ٹھوکر ماری، کہا اب نہیں، واپس کر دے اس کا دودھ۔ علی نے کن کہا، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اسی جگہ سے دودھ کا چشمہ ابل پڑا، دودھ کا چشمہ ابل پڑا۔ ایک 2 درہم کی بات نہیں ہے، جتنے بھر میں وہ دودھ لے کے چلا جا، اس لیے کہ آج کوئی معمولی انسان نہیں ہے، علی کی سخاوت کا دریا جوش مار رہا ہے۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پہ۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جب آپ کو میں نے سمیٹ دیا، میں زیادہ طول نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ موضوع ہے کہ 10 کا 20 مجلس سمجھتی چلی جائے گی، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ ساری کائنات کو اللہ نے جب خلق کیا ان سے عہد لیا تھا، چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا میں طول نہیں دوں گا مجلس کو زیادہ، کاش دنیا نے پہچانا ہوتا۔ میں نے پوری تاریخ کربلا پر ایک نگاہ دوڑائی، مجھے ایک ایسی ماں بھی ملتی ہے، ایک ایسی ماں نظر آتی ہے، وہ ہے علی اصغر کی ماں، وہ ہے یتیم سکینہ کی ماں۔ آپ کو پتا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ 3 ظلم ایسے ہیں کہ اگر وہ ظلم وجود میں آتے ہیں تو آسمان بھی کانپ جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ میں دونوں نہیں پڑھتا ہوں، کبھی پھر اگر یاد آیا تو صرف ایک ستم پڑھتا ہوں کہ جس سے آسمان بھی ہلتا ہے، زمین بھی لرزتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی یتیم بچے کو ایسے کہتے ہیں مالک یہ آسمان ہل کیوں رہا ہے، یہ آسمان کو زلزلہ کیوں آ گیا؟ اللہ کہتے ہیں ظالم نے یتیم بچے کو تماچا مارا ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہی تماچا ماں کے سامنے لگے سوچو ماں کیسے برداشت کرے گی۔ تاریخ نے لکھا کہ 11 محرم کو چلی ہے ام رباب کربلا سے، 11 محرم کو ام رباب کربلا سے چلی ہے، اونٹ سے گزر رہی ہے علی اصغر کی ماں۔ کربلا کا جنگل ہے، ایک لاش پہ گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ اصغر کی ماں نے جیسے اپنے والی اور والد حسین کی لاش کو کربلا کی گرد ریتی پہ دیکھا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ اصغر کی ماں نے خود کو اونٹ کی برہنہ خوش سے زمین پہ گرایا اور گھٹنوں کے بل چلتی، چونکہ ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل
में चलती हुई हुसैन की लाशों पे आई है ये माँ। आने के बाद अपने लब हुसैन के कदम पे रखे, अपने लब हुसैन के कदम पे रखे। एक मतलब हुसैन की लाश को देखा, कहने लगी ये मेरे वाली और वारिस तेरा लाशा धूप में पड़ा है। एक फरजंदे फातिमा ज़हरा तेरी लाश करबला के जंगल में जो गोरो दफन धूप में पड़ी है। ए हुसैन हारे मजबूरियां, ए हुसैन में तो शाम चली, ए हुसैन काश में करबला में होती, ए फातिमा के लाल काश मेरे हाथ बंधे ना होते, ए हुसैन अगर मेरे हाथ खुले होते मैं दरियाए फुरात पे जाती, वहां से पानी लेके आती तो लाश को गुस्ल देती। ए फातिमा ज़हरा के लाल काश मेरा हाथ खुला होता, मैं करबला के जंगल में जाती, वहां से दरख्तों के पत्ते चुन के लाती, दरख्त के पत्तों का कफन तुझे देती। अजरकुम अल्लाह। ये माँ खड़ी हो गई। तारीख ने लिखा कि मतला उमरवान ने जैसी वाली और वारिस की लाशों को धूप में देखा, तड़प के कहती है कभी भी हुसैन की गर्दन की रग को चूमा और एक जुमला कहा, मेरे वारिस तेरा लाशा धूप में पड़ा हुआ है। ये मेरे बाप का वादा है हुसैन तुझसे कि जब तक जिंदा रहूंगी ए हुसैन ने ठंडा पानी पीना और न कभी साए में बैठना। ये मेरे बाप का वादा है हुसैन तुझसे। खुदा की कसम ये बात चली हुई असर की वादा करके तो खुदा की कसम इस मां ने वादा को निभाया है। करबला से चली है कूफे, कूफे से शाम तक जंगलों का सफर तय किया है, जहां जहां काफिले रोके जाते थे। अगर जरा सा भी इशारा पड़ता था हट जाती थी, धूप में चली जाती थी। और लोग बीबियां कहती एक हाफिज में रवाब, अरे साए में बैठ जाओ, चेहरे की रंगत बदल रही है। तो मतलब उनमें रवाब तरफ के कहती बीबियों साए में वो बैठे जिनके साए मौजूद हो। अरे रवाब के साए तो मिट गए, मेरे दो साए करबला में रह गए, एक साया मेरे साथ साथ बचा हुआ है। आज अल्लाह तारीख में लिखा है ये बीबी हर मकाम पे अपने आप को धूप में ले जाती थी और जब ठंडा पानी आता था रवाब नहीं पीती थी, सकीना को पिला देती थी। सकीना कहती अम्मा थोड़ा पानी पी लो। कहा नहीं, मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया है जब तक रवाब जिंदा रहेगी रवाब कभी ठंडा पानी नहीं पिएगी। खुदा की कसम आ गई अली असगर की मां जिंदान शाम में। आप क्या समझ रहे हैं कि रवाब जिंदान में आके साए में बैठ गई? नहीं बैठी साए में। खुदा की कसम जैसे धूप जहां जहां होती थी साए से खिसकती, साए से दूर भागती थी, साया करीब आता था साए से दूर भागती थी, धूप में बैठ जाती थी। एक दिन सूरज सज्जाद ने देखा माँ की मजबूरियत पर बड़ा रोना आया। सज्जाद ज़ैनब से कहते थे अम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक अभी देखो अम्मा रवाब के चेहरे की रंगत कितना तब्दील हो गई है, एक अभी ज़ैनब मेरी माँ का चेहरा कितना बदल चुका है, एक अभी अम्मा मेरी माँ रवाब जब मदीने जाएगी, एक अभी अम्मा मदीने वाले पूछेंगे ए सैयदे सज्जाद आप ही ने बताओ तुम्हारी माँ पे कैसा जुल्म हो गया है कि तुम्हारी माँ के चेहरे की रंगत बदल गई है। एक अभी में मदीने की औरतों को क्या जवाब दूंगा? तारीख कहती है शेर सज्जाद बार बार इस्तेमाल करते अम्मा साए में बैठ जाओ, फौरन मना कर देती नहीं शेर सज्जाद, ये सज्जाद इसराफ ना करो, इसलिए कि मैंने किसी से वादा किया है, मैं वादा करके चली हूँ तुम्हारे बाबा से। तारीख कहती है रिहाई के बाद रवाब की करबला आई है, एक बरस तक उम्मे रवाब कब्र हुसैन में रही है। सारी बीबियां चली गई, उम्मे रवाब ने इनकार कर दिया। शेर सज्जाद ने जब अम्मा मदीने नहीं चलेगी, काफिला मदीने जा रहा है, अम्मा हम रिहाई के बाद मदीने चल रहे हैं अपने वतन। रवाब कहती मेरा वतन तो करबला है।
खुदा की कसम, ये काफिले वालों की ज़बानी मक्तल की किताबों में ये मसाइल लिखे हुए हैं। जो भी काफिला भटक के करबला के रास्ते से गुजरता था, करबला के काफिले के जो रईस होते थे, मालिक वो बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने जब भी देखा है करबला से गुजरते हुए, हमारे काफिले रात को जब करबला में पहुंचे हैं, हमने देखा है कि सारी रात करबला के जंगल में एक नकाब पोश घोड़े सवार सारी रात एक हाथ में तलवार लिए हुए करबला के जंगल में फिर रहा है और आवाज लगाता जाता है, एक काफिले वालों, अरे खबरदार, भटक के भी इधर से न आना, इधर से न गुजरना, इधर मेरे मौला हुसैन की नामूस और इज्जत के खेमे लगे हुए हैं, अरे इधर अली असगर की मां का खेमा है। और काफिले वालों को हटा दिया करता था। लोगों ने आकर रिहाई के बाद मौला सज्जाद से कहा है, ये मौला सज्जाद, आजकल करबला की धरती का रंग अजीब हो गया है, मौला पूछते क्या हो गया है? तो लोग कहते, मौला हम काफिला लेकर करबला से आ रहे थे, हमने देखा रात के अंधेरे में कोई सवार करबला के जंगल में घोड़े दौड़ा दौड़ा की आवाज देता था, इन काफिले वालों, खबरदार इधर से न गुजरना, इधर से उम्मे रवाब के खेमे हैं। इधर तारीफ लिखती है कि मौला सैयद साजिदीन से पूछा गया, मौला सवार कौन था? मौला फरमाते, मेरा चचा अबुल फजल अब्बास था, जो इमाम रवाब की इज्जत की हिफाजत किया करता था। बस एक बरस बाद खत्म हो गई, एक बरस उम्मे रवाब करबला में रही, एक बरस के बाद उम्मे रवाब मदीने में आई, एक साल सिर्फ जिंदा रही उम्मे रवाब मदीने में, और सारा दिन धूप में रहा करती थी उम्मे रवाब, दिन धूप में गुजरता था और पानी गर्म पिया करते थे, ठंडा पानी नहीं। जब बीवियां ठंडा पानी लेकर आती तो फौरन चीख मार के रोती, मेरे सकीना प्यासी कर गई जिंदान में, मेरा असगर प्यासा मारा गया, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकती। बस तारीफ में लिखा कि मौला सैयद साजिदीन ने मुख्तार को खत लिखा, ए मुख्तार सकफी, अरे जल्दी करो, हो सके तो उर्मुला का सर मदीने में जल्दी भेज दो। मुख्तार ने वजह पूछी, खत लाने वाले से पूछी, आखिर वजह क्या है कि मौला सैयद साजिदीन ने इतना जुमला क्यों लिखा है सख्ती के साथ? मतलब खत लाने वाला कहता है कि मुख्तार, बस मैंने मौला सज्जाद से इसकी वजह पूछी थी, तो मौला सज्जाद तरफ में कहते थे कि तुम्हें पता है मेरा हाल, अल्लाह जाने करबला में अली असगर को क्या शुरू कर दिया है। जब से अली असगर की माँ न कभी ठंडा पानी पी रही है, न मेरी माँ और साए में बैठ रही है। ए मुख्तार, जितनी जल्दी हो सके उर्मिला के सर मदीने भेज दो, ताकि मेरी माँ अल्लाह तुम्हारा शुमार क्रिया करने वालों में करे। खुदा की कसम, तारीख में लिखा है, एक घड़ी ऐसी भी आई, आखिरी फिक्र पे आ गया, एक घड़ी ऐसी भी आ गई, सज्जाद की निगाह जो रवाब को पड़ी है, एक धूप में बैठी हुई आंखों से आंसू बहा रही थी। ज़ैनब ने भी देख लिया, तमाम बीवियों ने देख लिया, सिर्फ सज्जाद दौड़े हुए ज़ैनब के करीब आया, अम्मा रवा, अम्मा देखो कि अम्मा दूसरा अपना रवाब का क्या हाल हो चुका है। ये सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, इमाम ज़माना हो, तुम्हारी बात मानना हर शय पे वाजिब है, तुम हुज्जते खुदा हो, जाओ अम्मा रवाब को मना कर लेकर आओ। सीधे सज्जाद रवाब के करीब आए, शाना पकड़ा, तो अम्मा रवाब